العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المعروف بقدر المعرفة. وجود نازنین ذوالجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی اور حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، ذاکرین کرام، مراجعین عظام، تمام شیعیان حیدر کرار اور آپ سب اپنی سلامتی اور اہل خانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ دعا گو ہوں پروردگارا، ہماری ان مجلسوں کے صدقے میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصین میں قرار دے۔ لشکر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہم سب کا شمار ہو۔ امام کی سلامتی اور معرفت کے بلند ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ مجلس برائے ایصال ثواب ہے۔ امام حسین اور اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب اور معارف اہل بیت علیہم السلام بیان کرنے کے بہت سارے بہانے اور بہت سارے ذریعے ہیں۔ انہی بہانوں میں سے ایک بہانہ مجلس ایصال ثواب کے طور پہ ہے۔
ایک بہانہ ہے، اور یقیناً جس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچتا ہے۔ میں نے مختلف مقامات پر مرحومین کی تمنا بیان کی، مرنے کے بعد لوگوں کی تمنا کیا ہوتی ہے، خواہش کیا ہوتی ہے، یا الفاظ کو بدلوں، وہ افراد جو مرنے والوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے یاد کریں۔ ان موضوعات پر مختلف بیانات الحمدللہ میں نے مختلف مقامات پر دیے ہیں۔ فی الحال 2 سے 4 منٹ کے ایک چھوٹا سا مقدمہ، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا مردہ، ہمارا مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑے آسان الفاظ ہیں جو گاہ بگاہ ہم بھی کہہ دیتے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جانا ہمیں ہے، فکر مند آپ ہیں۔ اسی پہ ہمارے استاد محترم بڑا بہترین جملہ فرمایا کرتے تھے، خدا رحمت فرمائے، جب بھی کہا کرتے تھے کہ قبلہ ہم اپنی قبر میں جائیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو وہ منبر پہ آنے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے اور فرماتے تھے کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عزیز من، اے میرے عزیز، اے میرے دوست، حقیقت تو یہ ہے کہ قبر میں جو ہوگا وہ دیکھا ہی نہیں جائے گا۔ کاش کاش ایسا ہوتا، جو ہوتا دیکھا جاتا۔ قبر میں کیا دیکھو گے؟ دیکھو گے لیکن بول نہیں پاؤ گے، دیکھو گے کچھ کر نہیں پاؤ گے۔ یہ فی الحال خداوند متعال نے ہمیں فرصت سے نوازا، ہم اس فرصت کا بہترین، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں، ہم سب کا فریضہ ہے۔ خوب، وہ افراد جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے، اور جو نہیں سمجھ پائے اور اس دنیا سے چلے گئے، بھئی ان کے لیے بھی کچھ نجات کے ذریعے تو ہوں گے، کچھ وسیلے تو ہوں گے۔ خداوند متعال نے ایک آپشن اور کھول دیا کہ اگر مرنے والوں کو بخشوانا چاہتے ہو تو ان کے لیے یہ کام آپ انجام دیں ان کی طرف سے، اور ثواب کیا کریں؟ ایصال کریں، ٹرانسفر کریں، ادھر کا ثواب ان کی طرف بھیجیں۔ بس میں موضوع پہ آ رہا ہوں۔ کسی کا باپ مر گیا، خدا نہ کرے، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، خدا نہ کرے، یقیناً داغ مفارقت بڑا سخت ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے، اور رونا بھی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، رونا انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، رویا جائے، کوئی حرج نہیں رونے میں، لیکن اس کی بھی کچھ قید و شروط ہیں، ان پہ عمل کرتے ہیں اور اس کے دائرے میں آپ گریہ کر سکتے ہیں، پرسہ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کے رونے سے فقط مردے کو سکون ملتا ہے؟ یہ صرف آپ کا رونا یہ ثابت کر دیتا ہے کہ آپ مرنے والے سے بڑی محبت فرماتے ہیں؟ رونا کافی نہیں ہے، یقیناً انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، تقاضۂ فطرت انسانی ہے، لیکن فقط مردے کے سکون کے لیے رونا کافی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں جس سے ہمارے مرنے والے کو سکون ملے؟ حضرت نے فرمایا ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا۔ کیسے یاد کیا جائے؟ حضرت نے فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر۔ اگر تم اپنے مردے سے محبت کرتے ہو، مردے کا خیال رکھنا چاہتے ہو، مرنے والے سے پیار ہے، اس کے لیے آپ کے دل میں ہمدردی ہے، تو رو کے نہیں یاد کرو، ان کی باتیں کر کر کے یاد نہ کرو، بلکہ اگر انہیں یاد کرنا چاہتے ہو، محبت دکھانا چاہتے ہو، تو جاؤ ان کی طرف سے خیرات کرو، صدقات کرو، ان کی طرف سے
خیرات کرو، صدقات کرو، تب جا کے آپ کے مردے کو سکون ملے گا۔ فقط کہنے سے مردے کو سکون نہیں ملے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا جب آپ ایک سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، ایک مجلس برائے ایصال ثواب بھی برپا نہیں کریں گے، ایک پارہ قرآن بھی نہیں پڑھیں گے، اور پھر کسی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو کے کہیں گے ہم اپنے والد صاحب سے اتنی محبت کرتے تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو ایک ہفتہ ہم نے کھانا نہیں کھایا اور کسی سے بات نہیں کی۔ یقین جانے آپ تعریف کریں گے، آپ اپنی محبت دکھائیں گے، لیکن اگر کچھ اپنے والد کے لیے نہیں بھیجا تو قبر سے وہ آپ پہ لعنتیں بھیجیں گے، قبر سے لعنتیں بھیجیں گے۔ ہمیں اپنے مردے کا حال معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارے مردے کا حال کیا ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا مردہ کتنا بے کس ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا مردہ کتنا مجبور ہے، ہمیں نہیں پتا ہمارا مردہ کتنا لاچار ہے۔ خدا کی قسم ہمیں نہیں پتا، ہمارا مردہ بڑا بے کس ہے، بڑا لاچار ہے، بڑا بے بس ہے۔ جب ہمارا مردہ ہمیں چھوڑ کے قبر کی پہلی رات وہ تنہائی میں جاتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا، یقین جانے ہمیں نہیں پتا۔ اچھا، مردے کا حال پتا کرنا ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ جائیں اور اہل بیت سے پوچھیں کہ مردوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ بھائی ہم تو نہیں جان سکتے مردوں کا حال کیا ہوتا ہے، قبر کا حال تو مردہ ہی جانے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن ہاں اہل بیت علیہم السلام نے جو اشارتاً فرمایا اس سے اندازہ لگا کہ مردوں کا قبر میں حال ہوتا کیا ہے۔ میں بس یہ حدیث بیان کروں گا، پھر اپنے اس جملے کی طرف کہ جسے عنوان سخن قرار دیا تھا۔ حضرت کے پاس صحابہ کرام تشریف لائے، چاروں طرف صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں یہ بحثیں بڑی ضروری بحثیں ہیں، اور آج کے اس معاشرے میں ماشاءاللہ سے محرم الحرام کے بعد 10 مہینے یا 9 مہینوں تک ایصال ثواب کی پورے ہندوستان میں مجلسیں ہوتی رہتی ہیں۔ میں دوسروں کی بات نہیں، میں خود اگر اپنی ذاتی بات کروں تو ہفتے میں 1 یا 2 مجلسیں ایصال ثواب تو ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں۔ تو اس بحث کی بڑی سخت ضرورت ہے، ایصال ثواب مردوں تک کیا پہنچایا جائے اور کیسے پہنچایا جائے۔ پھر میں اپنی منزل کی طرف انشاءاللہ۔ حضرت تشریف فرما تھے، چاروں طرف صحابہ کرام کا ہجوم تھا۔ حضرت نے فرمایا تمہیں پتہ ہے تمہارے مردے کا حال کیا ہے قبر میں؟ تمہیں پتہ ہے تمہارا مردہ جو اس دنیا میں بہت کروڑ پتی تھا اور نمی اتنی گاڑیوں کا مالک تھا اور اتنے کھیت کا مالک تھا اور اتنی جائیداد کا مالک تھا، تمہیں پتہ اس کا حال کیا ہے قبر میں؟ تمہیں پتہ ہے جو اس دنیا میں بہترین عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کرتا تھا اس کا حال کیا ہے قبر میں؟ تمہیں پتہ ہے جو رات میں بغیر اے سی کے نہیں سوتا تھا اس کا حال کیا ہے قبر میں؟ تمہیں پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہمارے مردے کا حال بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ جب ہمارے مردے کا حال خراب ہوتا ہے نا، کہتے ہیں ہمارا مردہ، رسول اللہ فرما رہے کہ ہمارا مردہ مومنین کی روحیں، مرد مومنین اور عورت جو مومنات میں سے ہیں ان کی روحیں روز جمعہ یا شب جمعہ یہ روحیں اپنے اپنے گھروں پہ جاتی ہیں۔ دیکھیں مردے کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں، کتنا غریب ہے، کتنا بے کس ہے، کتنا مظلوم ہے۔ کہتے ہیں یہ مردہ اپنے گھروں پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد گھر کے صحن میں یہ مردہ کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، جھولی کو پھیلاتا ہے۔ اما وہ مردہ کہ جس کے بنائے ہوئے گھر میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، وہ مردہ کہ جس کی گاڑی پہ ہم چل رہے ہیں، وہ مردہ کہ جس کے مال و دولت سے فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں، لیکن مردہ اتنا بے بس ہو جاتا ہے، اتنا لاچار ہو جاتا ہے کہ وہی مردہ تمہارے گھر پہ آتا ہے اور اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے اور تم سے بھیک مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بیٹے، اے میرے بھائی، اے میرے اہل خانہ، اے میرے پڑوسیوں، اے میرے رشتہ داروں، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے ایک روٹی دے دے، ایک لباس دے دے، ایک خوراک دے دے؟ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایک روٹی دے دے، ایک لباس دے دے، ایک درہم دے دے؟ یہ کون مانگ رہا ہے؟ مردہ۔ کون سا مردہ؟
جو اس دنیا میں لکھ پتی اور کروڑ پتی اور نمیدنم عرب پتی ہوا کرتا تھا، وہ مرنے کے بعد آپ کے دروازے پہ آ کے آپ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ ابھی نہیں اندازہ لگا مردے کی مظلومیت کا، ابھی اندازہ لگنے والا ہے کہ ہمارا مردہ کتنا مظلوم ہے، کتنا بے کس ہے، کتنا لاچار ہے۔ کہتے ہیں جب یہ مردہ گھر سے خالی ہاتھ، دیکھیں جس مردے نے سب کچھ تمہیں دیا، اس مردے کی نوبت یہ آ پہنچی کہ وہ 1 درہم آپ کے گھر پہ آ کے مانگ رہا ہے اور آپ اسے 1 درہم نہیں دے رہے، 1 روٹی نہیں دے رہے، 1 لباس نہیں دے رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب یہ مردہ اپنے گھر سے مایوس ہو کر، بیٹوں سے مایوس ہو کر، رشتہ داروں سے مایوس ہو کر گھر سے باہر نکلتا ہے تو دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد خوب روتا ہے، خوب روتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں غور کریں رسول اللہ کی حرکت پہ غور کریں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے ہی رسول اللہ نے یہ جملہ فرمایا کہ مردہ خوب روتا ہے، خوب روتا ہے، حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضرت خود رونے لگے، صحابہ کرام بھی حضرت کے ساتھ رونے لگے، اور روتے روتے صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ آپ خود رونے لگے؟ حضرت نے فرمایا میں کیسے نہ روؤں جبکہ مجھے پتا ہے ان مردوں کا قبروں میں حال کیا ہوتا ہے۔ اگر تمہیں پتا چل جائے ان مردوں کا قبروں میں حال کیا ہوتا ہے تو تم بھی ویسے ہی رو گے جس طرح میں رو رہا ہوں۔ ذرا غور کرو اس مردے کی مظلومیت پر، اس کا بیٹا اسے کچھ نہیں دے رہا، اس کا باپ اسے کچھ نہیں دے رہا، اس کے رشتہ دار اسے 1 روپے دینے کے لیے تیار نہیں، اس کے گھر والے اسے 1 روٹی دینے کے لیے آمادہ نہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ مردہ گھر سے باہر نکلتا ہے، چوکھٹ پہ بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ غور کریں، یہ مردہ کہتا ہے واہ سبحان اللہ، مال و دولت میرا، حساب و کتاب و عذاب و ثواب قبر میں جھیل رہا ہوں، اور عیاشیاں میری مال و دولت پہ تم کر رہے ہو۔ حساب و کتاب قبر میں میرے حوالے، عیش و آرام تمہارے حوالے، مال کس کا؟ مال میرا۔ حساب و کتاب کون دے رہا ہے؟ میں۔ آرام کسے مل رہی ہے؟ تمہیں۔ پھر بھی تم ہمیں یاد نہیں کر رہے، پھر بھی تم ہمیں 1 درہم نہیں دے رہے۔ پھر یہ مردہ غیظ و غضب میں آتا ہے، اپنے درد کو برداشت نہیں کر پاتا، پھر یہ مردہ اپنے لیے کہتا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر۔ وہ مردہ جو ہمارے گھروں سے مایوس ہو کے جاتا ہے، وہ مردہ جو ہمارے گھروں سے اداس ہو کے جاتا ہے، پھر یہ مردہ کیا کہتا ہے؟ غور کریں، مردہ کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر، وائے ہو مجھ پر، جب تک خدا نے مال و دولت میرے حوالے کیا تھا، کاش میں اسی زندگی میں اسی مال و دولت سے راہ خدا میں خرچ کرتا تو آج مجھے ان جیسے لوگوں کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ اگر اسی دنیا میں اس مال و دولت کو راہ خدا میں استعمال کرتا تو مجھے ان کا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ یہ دیکھیں ہمارے مردے کی مظلومیت، ہمارا مردہ بہت بے کس ہے، ہمارا مردہ بڑا مجبور ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ ہم اپنے مردوں کو نہ بھولیں، ہماری بہت اہم ذمہ داری ہے۔ یقین جانیں، اچھا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسی دنیا میں دکھائی جائیں گی، جیسے وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ اگر آپ اپنے والدین کا احترام کریں گے تو کل کو آپ بھی باپ بنیں گے، آپ احترام کریں گے آپ کا بھی احترام ہوگا۔ اسی طرح اگر آج آپ مردوں کو یاد کریں گے
بھائی مرنا کس کو نہیں ہے؟ کوئی ہے جو کہے مجھے نہیں مرنا ہے؟ سب کو مرنا ہے۔ اگر آج آپ مردوں کو یاد کریں گے کل ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، کل ہمیں بھی مرنا ہے۔ اگر آج مردوں کو یاد کریں گے کل ہم بھی مردہ ہوں گے، ہمیں بھی یاد کیا جائے گا۔ مردوں کو کسی بھی حال میں فراموش نہ کیا جائے۔ مردہ بہت بے کس ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی۔ بعض اوقات زندہ افراد نہ صرف یہ کہ مردوں کا خیال نہیں رکھتے، بعض اوقات خیانت بھی کرتے مردوں کے حق میں۔ رسول اللہ نے جو حدیث ارشاد فرمائی اذکروا موتاکم بالخیر، اس میں دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو میں نے بیان کر دیا کہ مردوں کو یاد کرنا ہو تو کیسے یاد کریں؟ اعمال خیر کے ذریعے یاد کریں، خیر و خیرات کریں، ان کی طرف سے صدقہ دیں، ان کی طرف سے کھانا کھلائیں، ان کی طرف سے پیسے بانٹیں، مثال کے طور پہ ان کی طرف سے اعمال انجام دیے جائیں۔ ایک یاد یہ ہو گئی۔ دوسرا اس میں راز کیا ہے کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرو۔ دوسرا نتیجہ اس سے یہ نکلے گا کہ مردوں کی برائیاں نہ کی جائیں۔ یہ بھی ایک نتیجہ نکلے گا کہ بھئی مردوں کی برائیاں نہ کی جائیں۔ ہوتا کیا معاشرے میں، جب کوئی صاحب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بڑے طنزیہ الفاظ میں بعض افراد یاد کرتے ہیں وہ صاحب بڑے خطرناک تھے، بڑے ویسے تھے، بڑے یہ والے تھے، نمی دنم یہ حرکتیں تھیں، یہ کارنامے تھے۔ رسول اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے مختلف احادیث اس موضوع پہ موجود ہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ مردوں کے عیوب بیان کریں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ مردوں کے عیوب نہ بیان کیے جائیں، سختی سے منع کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مردہ عیبدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن حق نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے عیوب بیان کیے جائیں۔ اس کی مختلف علتیں انشاءاللہ آپ بھی اور ہمارے بچے بھی سمجھیں گے۔ مختلف علتیں بھائی کیوں مردوں کے عیوب بیان نہ کیے جائیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ زندہ ہوتا، مرنے والا جس کی طرف آپ کسی عیب کو نسبت دے رہے ہیں، اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ اپنا دفاع کرتا، اپنا بچاؤ کرتا۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہے کہ بھیا وہ نسبت جو آپ میری طرف کر رہے ہیں اس نسبت میں میں نہیں شامل ہوں، فلاں صاحب شامل ہیں، یہ وہ کام میں نے نہیں کیا تھا۔ کیونکہ وہ زندہ نہیں ہے، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو لہٰذا آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کے عیوب بیان کریں۔ ایک علت۔ دوسری علت، بھائی ہمارا کیا عقیدہ ہے خدا کے حوالے سے، خدا کی رحمت کے حوالے سے، خدا کے معاف کرنے کے حوالے سے کیا عقیدہ ہے؟ بڑا سا بڑا گناہ خدا معاف کر دیتا ہے۔ جب بڑا سا بڑا گناہ خدا معاف کر دیتا ہے تو ایک وقت یہ بھی تصور کر لیں کہ شاید اس مرحوم کے گناہ کو خدا نے معاف کر دیا ہو، پھر آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ اس کے عیوب بیان کریں۔ یہ دوسری علت۔ تیسری علت، اچھا مردہ مرنے والا معیوب تھا، اس کے اندر عیوب تھے، لیکن اس کے گھر والے تو مومن ہیں، اس کا بیٹا متقی پرہیزگار، مولا کی ولایت، مولا کی محبت، عشق حسین، ماتم کرنے والا، نوحہ خان، اس کے اندر ساری صفات ہیں۔ بیٹا تو مومن ہے، اس کی بیوی تو مومنہ ہے، اس کی بیٹیاں تو مومنہ ہیں۔ خوب، اگر آپ اس مردے کی برائیاں کریں گے، اگر آپ اس مردے کے عیوب بیان کریں گے تو برا کسے لگے گا؟ اس کے گھر والوں کو، اور گھر والے ہیں کیا؟ مومن، اور مومن کا دل دکھانا بھائی برا ہے یا نہیں؟ کہیں گے اس کے باپ کو، لیکن یہ بچہ اس کا بیٹا ہے اور مومن ہے، اس کا دل دکھے گا۔ مومن کا دل دکھانا منع ہے، سختی سے منع ہے۔ یہ ہو گئی تیسری علت کہ آپ مرحومین کے عیوب بیان نہیں کر سکتے۔ چوتھی علت، حضرت نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، مردوں کی خوبیوں کو بیان کیا جائے اور ان کی برائیوں پہ سکوت اختیار کیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ مردوں کی عیوب بیان نہ کیے جائیں، اور جیسا کہ میں نے جملہ کہا تھا، مرنا سب کو ہے،
اور حدیث بھی میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی معرفت یا انسان کی شہرت اس کے کہنے سے نہیں ہوتی. بس میں آہستہ آہستہ اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اسی کو میں اتصال دے رہا ہوں. انسان کی شہرت یا انسان کی معرفت اس کی زبان سے نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں آگے کہوں مولانا صاحب ہم جو ہے سال میں 50 مجلسیں کرواتے ہیں اور ہمیں امام حسین سے بڑی محبت ہے، امام حسین کا عشق ہمارے دل میں بہت زیادہ ہے. مولانا صاحب دیکھیں مولا علی کے مسئلے میں ہم بالکل کوئی رعایت نہیں کرتے، ہمارے اندر علی کی محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اس سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی معرفت کا مجھے اندازہ ہو جائے گا، مجھے آپ کی معرفت کا اندازہ ہو جائے گا. یہ الفاظ آپ میری طرف منسوب کر دیں، میں کہوں کہ میں اپنی خطابت میں بڑا مخلص ہوں، میں اپنی ذاکری میں بڑا مخلص ہوں، میں بڑا متقی پرہیزگار مولانا ہوں مثال کے طور پہ، کیا میرے لیے یہ کافی ہو جائے گا اور آپ کی نظر میں اہل معرفت ہو جاؤں گا؟ اصلاً کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. حضرت نے کیا فرمایا؟ المعروف بقدر المعرفہ، انسان کی پہچان، انسان کی شہرت اس کی معرفت سے ہوتی ہے. انسان کی پہچان یا انسان کی شہرت اس کی معرفت سے ہوتی ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے اگر انہی الفاظ کو اور سادہ کیا جائے تو ہم سادے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. کما تدینو تدان، جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے. المعروف بقدر المعرفہ ایسا نہیں ہے. اور دیکھیں ایک بات اور بھی بیان کرتا چلوں، معرفت کا جو مسئلہ آتا ہے، معرفت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو برابر نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ اس مجمع میں بیٹھے سارے افراد کی معرفت ایک ہے، سب کی معرفت ایک ہے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. کسی کی معرفت زیادہ ہے، کسی کی معرفت کم ہے. یا میں اور الفاظ کو آگے بڑھاؤں، کربلا میں اصحاب حسین کیا سب کی معرفت ایک جیسی ہے؟ کیا ساری معرفت میں برابر ہے؟ بہت فرق ہے معرفتوں میں. مولا عباس کی معرفت مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ حبیب ابن مظاہر کی معرفت، حبیب ابن مظاہر کے عجیب و غریب کارنامے ہیں، لیکن اگر کوئی مقابلہ کرے اور کہے کہ مولا عباس کی معرفت کیسی تھی اور جناب حبیب ابن مظاہر کی معرفت کیسی تھی تو کیا جواب دیں گے؟ میں تو کہوں گا بھیا زمین آسمان کا فرق ہے. میرا وہی جواب ہوگا جو ایک آیت اللہ صافی گل بیگانی مرحوم خدا رحمت فرمائے، ان کی خدمت میں ایک شاعر آیا اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ قبلہ ہم نے تو وہ جناب سلمان کے حوالے سے بڑی اچھی اچھی حدیثیں سنی. رسول اللہ نے فرمایا کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، سلمان 9 گنم ایمان کے 9 درجے پہ فائز ہیں، سلمان اتنے سچے ہیں. سب کچھ سلمان کے فضائل و مناقب بیان کیے اور بیان کرنے کے بعد کہ قبلہ اب میں شک میں پڑا ہوں کہ سلمان افضل ہیں یا مولا عباس، کہ اب میں شک میں پڑ گیا ہوں کہ جناب سلمان افضل ہیں یا ابو الفضل عباس. دیکھیں میں معرفت کی منزلیں بیان کر رہا ہوں. عجب نہیں آیت اللہ نے جواب دیا، اما کہاں کے رہنے والے ہو اور کیسے شیعہ عقیدے ہیں کہ تم اس منزل پہ آ گئے اور اپنے دماغ میں تم نے سوال پیدا کر لیا کہ سلمان افضل ہیں یا ابو الفضل عباس. اما عباس اگر دعا کرے تو خدا 70,000 سلمان پیدا کر دے. کس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ معرفت کی منزلوں سے تمہیں خبر ہی نہیں ہے، واقفیت ہی نہیں ہے. اچھا کربلا میں جتنے بھی اصحاب حسینی تھے ان کی معرفت ایک طرف، ابو الفضل عباس کی معرفت. اچھا معرفت پہچانی کیسے جاتی ہے؟ میں ایک منزل کی طرف لے جا رہا ہوں، فضائل کی بھی منزل یقیناً طے کرنا چاہتا ہوں. معرفت کیسے پہچانی جائے؟ کربلا میں جو اصحاب حسینی تھے ان کی معرفت آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیا اس کی معرفت زیادہ بلند ہے کہ جس نے سینے پہ زیادہ تیر کھایا؟
کیا اس کی معرفت زیادہ بلند ہے کہ جس نے پیشانی پہ زیادہ تیر کھائے؟ کیا اس کی معرفت زیادہ بلند ہے جو بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور شہادت تک امام حسین کے ساتھ رہا؟ کیا اس کی معرفت زیادہ بلند ہے؟ کوئی تو طریقہ ہوگا۔ معرفت کو اگر پہچاننا ہو تو پہچان کا طریقہ یہ ہے، میں اگر کہہ رہا ہوں کہ اصحاب حسینی میں جو معرفت مولا عباس کے پاس تھی وہ معرفت کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں امامت کی بات نہیں کر رہا ہوں، امامت کے دائرے کو ہٹائیں، جو معرفت مولا عباس کے پاس تھی وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ میں بتاتا ہوں مولا عباس کی معرفت کیسی تھی۔ امام حسین نے مدینے سے نکلنے کا ارادہ کیا، ایک صحابہ ہے، مولا کہاں چلیں گے؟ مولا نے فرمایا فی الحال تو ہم نے مدینے سے خروج کا ارادہ کیا ہے، ہو سکتا ہے مکے کی جانب چلیں، ہو سکتا ہے اس طرف چلیں، ہو سکتا ہے اس طرف چلیں۔ ایک دو لوگ آئے اور انہوں نے کیا کہا کہ مولا آپ نہ جائیں، یہی رہیں، یہی زندگی بسر کریں۔ دوسرے صحابہ ہے، مولا آپ ایسا کریں مکے کے بجائے یمن چلیں، وہاں ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں مثال کے طور پہ، وہاں خیال رکھنے والے زیادہ ہیں۔ تیسرے صحابہ ہے، مولا ایسا کریں کوفے چلیں، مولا ایسا کریں مکہ چلیں۔ معرفت بتا رہا ہوں، اور یہ جو الفاظ جن سے نقل کر رہا ہوں یہ کوئی معرفت کی معمولی شخصیتیں نہیں تھیں۔ محمد ابن حنفیہ، بڑے بڑے لوگ، ابن عباس، بڑے بڑے لوگ، سب مشورے دے رہے ہیں امام حسین کو کہ آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں، آپ ایسا کریں۔ سب نے مشورہ دیا۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں مردوں میں جن کی ایک مشورہ اگر کوئی مجھے دکھا دے، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں اپنی خطابت چھوڑ دوں گا، ثابت کر دے کہ ان دو شخصیتوں نے امام حسین کو کبھی کسی طرح کا مشورہ دیا۔ ان میں سے ایک جناب علی الاکبر اور دوسری شخصیت جناب ابو الفضل العباس، جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کیا، امام کے مقابلے میں بھی کبھی کسی طرح کا چو و چرا نہیں استعمال کیا۔ جو امام حسین کا حکم، جو امام حسین کا حکم، یہ جو ایک معذرت کے ساتھ یہ جو ایک ہم نے اپنی خطابت میں ہم بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ امام مولا عباس علیہ السلام نے روز عاشورہ کبھی تلوار نکالتے تھے اور بار بار خیمے کے پاس جاتے تھے، اب تو مجھے اجازت دیجئے، امام حسین فرماتے تھے نہیں اجازت نہیں، پھر تلوار نکال کے گئے، اب تو اجازت دیجئے، اور کبھی تلوار توڑ دی اور کبھی غصے میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ مجھے نہیں پتا، پڑھتے ہوں گے علماء پڑھتے ہیں، ذاکرین پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، لیکن میرے پاس کچھ ایسی دلیلیں ہیں، محکم دلیلیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ باتیں کتابوں میں نہیں ہیں، لیکن میرے پاس اس کے مد مقابل یا اس کے برعکس کچھ ایسی دلیلیں ہیں کہ جن دلیلوں کو ماننا ہماری مجبوری ہے، اور اگر ان دلیلوں کو قبول کر لیا تو یہ ساری باتیں ثابت نہیں ہو پائیں گی۔ کہ مولا عباس بار بار آتے تھے امام حسین، ہم تو کیا بیان کرتے مولا عباس کی ایک سب سے بڑی تعریف، میں معرفت کی بات کر رہا ہوں، مولا عباس کی سب سے بڑی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا عباس نے اپنے آپ کو امام وقت کے سامنے سرنڈر کر دیا، تسلیم کر دیا، کسی طرح کی کوئی چوں و چرا نہیں، کسی طرح کا کوئی سوال نہیں۔ جس طرف امام حسین جا رہے ہیں مولا عباس ان کے نقش قدم پہ چلتے چلے جا رہے، کوئی سوال نہیں کر رہے، کسی طرح کا کوئی مشورہ نہیں دے رہے، جو حکم مولا عباس کا۔ اور یہی معرفت کا کمال ہے، معرفت کا کمال ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو زمانے کے امام کے حوالے کر دے، اپنے آپ کو زمانے کے امام کے حوالے کر دے۔ یہ انسان کی معرفت کا کمال ہے، کمال۔
اچھا میں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ مولا عباس کے حوالے سے 2-4 جملے ایسے ملتے ہیں اگر جن کو آپ قبول کریں گے تو یہ ساری باتیں جو ہم پڑھتے ہیں کہ مولا عباس بار بار جا رہے ہیں خیمے امام حسین کے خیمے میں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دیں، مجھے یہ کریں، مجھے تلوار دیں اور نویں دنوں میں لڑنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک میرا خیال ہے اور علماء نے اس پہ نتیجتاً بیان کیا ہے کہ مولا عباس اتنے مطیع تھے امام حسین کے، اتنے مطیع تھے کہ مولا عباس نے عمر بھر اپنی طرف سے کسی طرح کے کسی سوال کو امام حسین کی خدمت میں پیش نہیں کیا، بلکہ جو امام حسین فرماتے تھے اس پہ تسلیم اپنی طرف سے۔ بھائی یہ کیوں نہ ہو، آخر جناب ام البنین کی تربیت ہے، جناب ام البنین کی تربیت ہے۔ جناب ام البنین کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب ام البنین کو جب گھر میں امیر المؤمنین آتے تھے اور آنے کے بعد فاطمہ کے نام سے بلاتے تھے تو ایک دن جناب ام البنین مولا علی کے پاس گئیں کہ آقا مولا مجھے میرے نام سے نہ بلایا کیجیے، مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے۔ حضرت نے سوال کیا کیوں، اس کی علت کیا ہے؟ عجب نہیں، حضرت نے فرمایا کہ مولا آپ جب مجھے میرے نام سے بلاتے ہیں فاطمہ تو میں گھر میں دیکھتی ہوں فاطمہ کے 2 بچے حسن و حسین، ان کی نگاہیں اپنی ماں کو تلاش کرنے لگتی ہیں، ماں مجھے گوارا نہیں ہوتا، لہٰذا مجھے میرے نام سے نہ بلایا کیجیے۔ یہ جناب ام البنین دیکھیں، جس کا کردار خود ایسا ہو وہ اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیں گی۔ مولا عباس سے جناب ام البنین نے فرمایا کہ بیٹا عباس یہ جو حسن و حسین ہیں یہ تمہارے بھیا نہیں ہیں، انہیں بھیا مت کہنا۔ شہزادی پھر کیا ہے؟ بیٹا عباس یہ تمہارے آقا ہیں، مولا ہیں، انہیں بھیا مت کہنا۔ اور عباس خبردار، اگر حسن و حسین کسی غلام سے کسی کام کے لیے کہیں تو تم اس غلام کا انتظار نہ کرنا بلکہ خود دوڑ کے اس کام کو انجام دینا۔ تم ایک کنیز کے بیٹے ہو عباس، کنیز کے بیٹے ہو، یہ حسن و حسین شہزادی کونین کے بیٹے ہیں۔ یہ تربیت تھی جناب ام البنین کی۔ کیسے ممکن ہو کہ جس کی ماں نے ایسی تربیت کی ہو وہ بیٹا اپنے مولا حسین کی کسی طرح کی کوئی مخالفت کرے، اپنے مولا کے سامنے تسلیم نہ ہو۔ اب میں دلیل کی طرف جا رہا ہوں، جو میں نے بہت بڑی بات کہی اس پہ دلیل دے رہا ہوں۔ اب میری دلیل کو غور سے سنیں انشاءاللہ۔ ہمارے یہاں زیارتوں کی 2 قسمیں، ایک ہے زیارت معصورہ اور ایک ہے زیارت غیر معصورہ۔ زیارت معصورہ کسے کہتے ہیں؟ زیارت معصورہ کہتے ہیں اس زیارت کو کہ جس کے الفاظ معصوم کی زبان سے صادر ہوں، اسے کہا جاتا ہے زیارت معصورہ، جس کے الفاظ کسی معصوم امام سے صادر ہوں، جیسے زیارت عاشورہ، یہ کس سے ہے زیارت؟ امام صادق علیہ السلام سے، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تو اس زیارت کو کیا کہا جائے گا؟ زیارت معصورہ، کیونکہ معصوم کے الفاظ ہیں۔ ایک ہوتی زیارت غیر معصورہ کہ جس کے الفاظ معصوم کی زبانی نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ علماء نے اچھے اچھے الفاظ اکٹھا کیے اور ایک زیارت نامہ بنایا، جیسا کہ بہت سارے امام زادوں کے روضوں پہ اگر آپ جائیں گے تو بہت ساری زیارتیں غیر معصورہ ہیں۔ 14 معصومین کی جتنی زیارتیں ہیں، 14 معصومین کے لیے تو زیارت معصورہ موجود ہے۔ ہر امام کے لیے کسی امام کی زبان سے صادر شدہ الفاظ بصورت زیارت موجود ہیں، لیکن 14 معصومین کے سوا صرف 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت معصورہ ہے۔ شاید بچوں کے لیے نئی بات ہو، 14 معصومین کے علاوہ صرف 2 شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کی زیارت کیا ہے؟ زیارت معصورہ۔ یعنی کیا؟ یعنی اس زیارت کے الفاظ کسی امام سے یا معصوم سے صادر ہوئے۔ پہلی شخصیت کا نام ہے کہ جس کی زیارت معصورہ ہے، کون ہے وہ؟ جناب
معصومی قم سلام اللہ علیہا، اور دوسری شخصیت کے جس کی زیارت کے الفاظ کسی معصوم سے صادر ہوئے اس شخصیت کا نام ہے ابوالفضل العباس۔ یہ دو شخصیت ہیں۔ میں یہ مقدمہ بنا رہا ہوں تاکہ بھائی بات وزنی ہے، میں نے دعویٰ بڑا کیا ہے، اور اس جملے کو ثابت کرنے کے لیے اس مقدمے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ اب دیکھیں زیارت کیا ہے؟ زیارت معصورہ، کسی معصوم کی زبان سے صادر شدہ الفاظ۔ کس سے صادر ہوئے یہ الفاظ؟ چھٹے امام سے۔ چھٹے امام کربلا یہ معلیٰ تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد مولا عباس کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ شروعات کرتے ہیں، حضرت نے فرمایا سلام اللہ والسلام ملائکتہ وانبیائہ ورسلہ والصدیقین والشہداء والصالحین وعباد اللہ نمیدنہم الی آخر۔ حضرت نے فرمایا اے چچا عباس، آپ پر اللہ کا سلام ہو، ملائکہ کا سلام ہو، انبیاء کا سلام ہو، رسولوں کا سلام ہو، شہداء کا سلام ہو، صدیقین کا سلام ہو، نیک بندوں کا سلام ہو۔ مسلسل ایک سلسلہ سلام پیش کیا۔ اس میں بھی بڑی باتیں ہیں کہ اللہ کن لوگوں پر سلام بھیجتا ہے قرآن میں دیکھیں، ملائکہ کن پہ سلام بھیجتے ہیں قرآن میں دیکھیں، انبیاء کن پہ سلام بھیجتے ہیں۔ یہ بھی ایک پوری مکمل مجلس ہے جو میں نے پڑھی ہے، میں نے عشرہ پڑھا ہے اسی موضوع پہ، مولا عباس علیہ السلام کی زیارت پہ۔ خلاصہ یہ سارے سلام پیش کرنے کے بعد میں نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ مولا عباس کی معرفت۔ مولا عباس کی کمال معرفت کیا تھی کہ مولا عباس نے اپنے آپ کو اپنے امام زمان کے سامنے سرنڈر کیا تھا، تسلیم کیا تھا، کسی طرح کا کوئی چوں چرا نہیں، جو امام نے کہا اس کو انجام دینا ہے بس۔ آخر میں چھٹے امام گواہی دے رہے ہیں ہاتھوں کو کھڑا کر کے، فرمایا وَأَشْهَدُ، اسی زیارت کے جملے ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّصْدِيقِ، اوکے میں امام صادق گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو زمانے کے امام کے مقابلے تسلیم کر لیا، اور وہ وعدہ جو حسین سے کیا تھا اس وعدے کو نبھایا۔ یہ کون گواہی دے رہا ہے؟ امام ششم یہ گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی میں نے کیونکہ معرفت کی بات بتائی، اور میں نے کہا مولا عباس کی معرفت عجیب و غریب تھی، اس کی ایک علت یہ ہے کہ آج جو یہ کشمکش میں بعض افراد پڑھتے ہیں مولا عباس کی معرفت کے حوالے سے، اس کی ایک علت یہ ہے کہ مولا عباس کی جو حقیقی معرفت ہے وہ کسی دور میں پہچانی ہی نہیں گئی، کسی دور میں پہچانی نہیں گئی، اور اس کی ایک خاص علت اسی وجہ سے، اسی زیارت سے اندازہ آپ کو لگے گا۔ اسی زیارت میں 3 لوگوں پہ لعنت بھیجی، بس میں اپنی منزلوں کی طرف جا رہا ہوں، اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ اسی زیارت میں 3 لوگوں پہ لعنت بھیجی گئی، 3 لوگوں پہ۔ پہلی لعنت اسی زیارت میں انشاءاللہ جب آپ کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے مشرف ہوں گے تو مولا عباس کی زیارت نامے میں یہ الفاظ پڑھیں گے۔ 3 لعنتیں اسی زیارت میں موجود ہیں۔ پہلی لعنت، لعن اللہ من قتلک، لعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، لعن اللہ من جہل حقک۔ 3 لعنتیں۔ پہلی لعنت لعن اللہ من قتلک، بڑی بیداری کے ساتھ سنیے گا، لعن اللہ من قتلک، خدا کی لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا۔ ولعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات، لعنت ہو اس پر جو آپ اور فرات کے پانی کے درمیان رکاوٹ بنا۔ پہلی لعنت کا تعلق ہم سے ہے نہیں، بھائی ہم تھے ہی نہیں، ہم سے نہیں ہے تعلق۔ دوسری لعنت کا تعلق بھی ہم سے نہیں ہے، لیکن تیسری لعنت کا تعلق امکان ہے کہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہے لعنت؟ لعنت ہو اس پر کہ جس نے آپ کو قتل کیا، لعنت ہو اس پر کہ جو آپ اور پانی کے درمیان رکاوٹ بنا،
وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، اے ابوالفضل عباس لعنت ہو اس پر کہ جس کے اندر آپ کی معرفت نہ ہو۔ بہت بہت عجیب جملہ کہ لعنت ہو اس پر کہ جس میں عباس کی معرفت نہ ہو، عباس کی معرفت نہ ہو، اس پہ لعنت ہو۔ ایک طرف اس کا دیکھیں اتصال ٹھیک اسی طرح ہے کہ جس طرح سے امام نے فرمایا کہ من مات ولم يعرف امام الزمانے، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کی موت ہے۔ جو امام زمان کو نہ پہچانے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور جو عباس کو نہ پہچانے اس پہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ یہ جملہ کیوں فرمایا؟ امام نے گواہی دی، زیارت میں فرمایا کہ لعنت ہو اس پر کہ جس میں عباس کی معرفت نہ ہو۔ اچھا ظاہر سی بات ہے، موضوع جب آتا ہے جب اس کے مصادیق موجود ہوں، کچھ تو باتیں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے امام نے لعنت کری ان لوگوں پر کہ جن کے اندر مولا عباس کی معرفت نہ ہو۔ یقیناً ہم سب کے دلوں میں ابوالفضل عباس کے لیے خوب معرفت ہے، اور خدا نہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہے کہ جن پر امام نے لعنت بھیجی۔ لیکن بعض اوقات بعض افراد ہوتا ہے کبھی کبھی، حالانکہ یہ جملہ غلط ہے کہ انسان جب زیادہ پڑھا لکھا ہو جاتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے، قطعاً غلط جملہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب حقیقی علم آتا ہے تو اس کی اہل بیت علیہم السلام کے بنسبت رابطے اور اہل بیت سے معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جب علم میں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ظاہری طور پہ شہرت عالم کی ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے، پھر وہ مذہب میں تضاد بھی پھیلاتا ہے اور تفرقہ بھی پھیلاتا ہے۔ لیکن اگر حقیقی علم ہوگا تو وہ آپ کو ہمیشہ اہل بیت کے دروازے سے متصل کرے گا، علی کی ولایت آپ کے دلوں میں بھرے گا، عباس کی معرفت آپ کے دلوں میں بھرے گا، اگر وہ حقیقی عالم ہے، اگر اس کے اندر حقیقی محبت ہے۔ خلاصہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ جو جملہ حضرت نے فرمایا لعنت ہو اس پر کہ جس میں عباس کی معرفت نہ ہو، تو ظاہر سی بات ہے کچھ مصادیق ہوں گے۔ ایک قصہ بیان کرتا چلتا ہوں۔ ایک صاحب تھے، ایک عالم دین، انہوں نے کہا کہ مولا عباس کے اندر سب کچھ تھا۔ مولا عباس شجاع تھے، جری تھے، بہادر تھے، ہمتی تھے، ثابت قدم تھے، بھائیوں کے لیے خاص محبت تھی، حسین کی خاص اطاعت تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن مولا عباس میں ایک کمی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ سب کچھ تھا لیکن عباس اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے جو مولا نے لعنت بھیجی، یہی وجہ کہ سب کچھ تھا لیکن ابوالفضل عباس اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اب انہوں نے دلیل دی کہ دلیل یہ ہے کہ شجاعت کے بہت سارے قصات ملتے ہیں، بہادری کے بہت سارے قصات ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن مولا عباس کے علم پہ کوئی خاص دلیل نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ان سے کوئی خاص حدیثیں نہیں ہیں، ان سے کوئی خاص خطبات نہیں ہیں، ان کے کوئی علمی نمودنا مناظرات نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سے اندازہ یہ لگتا ہے کہ مولا عباس معاذ اللہ خاکم بدہن اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اس پہ پہلے تو خود بڑا شاندار قصہ بیان کیا کہ خود ابوالفضل عباس کی زیارت سے یہ مشرف ہوئے۔ کہتے ہیں انہوں نے خود بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، ایک نورانی شخصیت میرے گھر میں داخل ہوئی اور مجھ سے کہا کہ تم نے کیا کہا کہ عباس پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ یہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد مولا عباس نے خود انہیں جواب دیا کہ تمہیں اپنے مسائل تک پہنچنے کے لیے، مثال کے طور پہ مسا کیسے کریں، تمہیں اپنے مسائل تک پہنچنے کے لیے قرآن و حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، استدلال کرنے پڑتے ہیں، کسی کی تقلید کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے علم اور تمہارے علم میں بس اتنا ہی سمجھ لو فرق ہے کہ تم اپنے مسائل تک پہنچنے کے لیے اجتہاد کا سہارا لیتے ہو، قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہو، ہم اپنے مسائل مستقیماً خداوند متعال سے سیکھتے ہیں۔ کہ یہ
فرق ہے کہ تم اپنے مسائل کے لیے اتنی سیڑھیاں لگاتے ہو، ہمیں مستقیم خداوند متعال کی طرف سے ہمارے مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ خود، پھر میں ایک بڑا زبردست اسی جملے کو یاد رکھیے گا عالم دین کا، کہ بھائی مولا عباس کے پاس معاذ اللہ اتنی صلاحیت نہیں تھی یا اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اور پھر اس جملے کو بھی یاد رکھیے گا زیارت کا، حضرت نے کیا فرمایا؟ لعنت ہو اس پر کہ جس میں عباس کی معرفت نہ ہو، لعنت ہو اس پر کہ جس میں عباس کی معرفت نہ ہو۔ اب میں انہی صاحب کو جواب کے لیے قصہ بیان کروں گا۔ ابو ہاشم جعفری نوے امام کے دور میں بڑی دور سے نوے امام کی خدمت میں تشریف لائے۔ بس میں آخری منزلوں پہ ہوں، پھر اس کے بعد ربط مصائب۔ نوے امام کے پاس تشریف لائے اور خود ابو ہاشم جعفری یہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اس جملے کو کہ مولا عباس اتنے پڑھے لکھے معاذ اللہ نہیں تھے۔ ابو ہاشم جعفری نوے امام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد نوے امام کی خدمت میں کھڑے ہوئے تو کیا دیکھا کہ نوے امام کی خدمت میں مثال کے طور پہ ایک ہندی آیا تو نوے امام اس سے ہندی میں باتیں کرنے لگے، ایک سندھی آیا تو اس سے سندھی میں باتیں کرنے لگے، عربی آیا تو اس سے عربی میں باتیں کرنے لگے، فارس سے آیا تو اس سے فارسی میں باتیں کرنے لگے۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ بھائی جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، حیران ہو گیا۔ میں نے نوے امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا یہ کیا قصہ ہے، کیا راز ہے؟ آپ ہر انسان سے اس کی زبان میں کلام کر رہے ہیں، اس کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا تمہیں عجیب لگتا ہے؟ کہ جی مولا بڑا عجیب لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا ابو ہاشم جعفری ذرا زمین پہ جھکو۔ ابو ہاشم جعفری زمین پہ جھکے، زمین سے کنکری اٹھائی، مولا نے اپنے ہاتھوں پہ رکھی، کنکری کو لیا اپنی زبان پہ رکھا، اس کنکری کو اپنی زبان سے نکال کے ابو ہاشم جعفری کے ہاتھوں پہ رکھا کہ اے ابو ہاشم جعفری اس کنکری کو اپنی زبان پہ رکھو۔ ابو ہاشم جعفری کہتے جیسے ہی میں نے اس نوے امام کے منہ سے نکلی کنکری کو اپنی زبان پہ رکھا، فی الفور 70 زبانوں پہ مسلط ہو گیا۔ بس میں نتیجے کی طرف جا رہا ہوں۔ نوے امام کے پاس کون آیا؟ ابو ہاشم جعفری۔ کنکری کے ذریعے امام کا تھوڑا سا لعاب اگر ان کی زبان تک پہنچے تو یہ 70 زبانوں پہ مسلط ہو جائے۔ اب جملہ ہمارے اور آپ کے حوالے، اب ذرا غور کریں، اگر کوئی غیر معصوم نوے امام کی خدمت میں آ کے لعاب دہن کنکری کے ذریعے لے تو وہ 70 زبانوں پہ مسلط ہو جائے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ جس نے براہ راست علی کی زبان چوسی ہو۔ جس نے براہ راست امام معصوم کی زبان چوسی ہو، تم اس کے علم میں شک کر رہے ہو؟ ہمیں نہیں پتا مولا عباس کی معرفت کیا ہے۔ ناز تھا اہل بیت کو ابو الفضل عباس پہ ناز تھا، ابو الفضل عباس پہ ناز تھا۔ میں نے مختلف تقاریر میں بیان کیا ہے مولا عباس کی سب سے بڑی معرفت، مولا عباس کی معرفت کی وجہ اور مولا عباس کی یہ جتنے بھی فضائل و کمالات ہیں ان کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ مولا عباس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا اور پہچاننے کے بعد اپنے آپ کو زمانے کے امام کے سامنے تسلیم کر دیا، سرنڈر کر دیا۔ یہ مولا عباس کی معرفت کی انتہا ہے۔ اپنے زمانے کے امام کے سامنے مولا نے اپنے آپ کو تسلیم کر دیا۔ اور یہی وجہ جب انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے اور زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرتا ہے، پھر اس کا مقام ابو الفضل عباس بنتا ہے۔ جب انسان اپنے زمانے کے امام، اور اتنی معرفت بلند ہوئی کہ جب امیر المومنین میں شہزادی فاطمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے روز قیامت آپ کے پاس کیا ہے، کس طرح آپ اپنے شیعوں کی بخشش کروائیں گے؟
حضرت نے ایک جملہ فرمایا، حضرت نے فرمایا شہزادی سے پوچھا گیا اپنے شیعوں کی بخشش کے لیے روز قیامت کیا ہے آپ کے پاس؟ شہزادی نے جواب دیا کفانا لمثل ذاک اليوم یدان مقطوعان من ابن العباس، کہ تم پوچھ رہے ہو بخشوانے کے لیے کیا ہے، کہ اس ہولناک دن کے لیے اپنے ان تمام شیعوں کی شفاعت و بخشش کے لیے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو کافی ہیں۔ بیٹے عباس کے کٹے ہوئے صرف 2 بازو کافی ہیں۔ یہ معرفت کی انتہا تھی ابوالفضل العباس کی۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میرے چچا عباس کا مقام کیا ہے جنت میں، کہ خداوند متعال نے میرے چچا عباس کو ان دونوں شانوں کے بدلے بال و پر عطا کیے ہیں۔ میرے چچا عباس جنت میں پرواز کرتے ہیں تو شہداء ان کی مقام کی طرف دیکھ کے حسرت کرتے ہیں، غبطہ کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں اے میرے پروردگارہ کاش یہ مقام مجھے بھی دیا ہوتا۔ کون رشک کر رہا ہے؟ جناب حمزہ سید الشہداء۔ کس کے مقام کو دیکھ کے رشک کر رہے ہیں؟ ابوالفضل عباس۔ عجیب و غریب، آخر کیوں نہ ہو؟ پتہ ایک عالم دین نے فرمایا کہ امام حسین سے زیادہ غریب امام زمانہ ہیں۔ پوچھا کہ اس کی کیا علت ہے، کیا وجہ؟ کہ انسان کی سب سے بڑی غربت ہوتی ہے تنہائی۔ مولا عباس امام حسین غریب تھے، غریب الوطن تھے، اپنے وطن سے دور تھے، لیکن وہ غربت جو امام زمانہ کی ہے وہ غربت امام حسین کی نہیں تھی۔ جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو عالم دین نے جواب دیا کہ امام حسین غریب تھے، لیکن امام حسین کی غربت کچھ لمحوں کے لیے تھی، کچھ وقت کے لیے تھی، کیونکہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ غریب کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ بس یہی فرق ہے امام زمانہ، امام حسین کے پاس عباس جیسا بھائی ہے، لیکن امام زمانہ کے پاس عباس جیسا کوئی بھائی نہیں ہے۔ یہی وجہ دیکھیں، مولا عباس پہ بڑا بھروسہ تھا، مولا عباس پہ بڑا ناز تھا۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، بس میں مصاب مختصر 2 یا 3 منٹ کے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک جملہ بڑا مشہور و معروف ہے کہ جب ابوالفضل عباس کے شان قلم ہوئے، گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، امام حسین لاشے عباس کی طرف دوڑے تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا، بس میں یہی سے مقدمہ بیان کر رہا ہوں ایک انتہائی مصائب کا۔ حضرت نے ایک جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ الآن انکسر ظہری، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ اچھا، کمر ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ کمر ٹوٹنے سے مراد کیا ہے؟ کیا امام حسین جھک کے چلنے لگے، یہ مراد ہے کمر ٹوٹنے سے؟ یہ عرب کا محاورہ ہے، یہ عرب کا محاورہ ہے۔ جب بھی بہت ہی زیادہ انسان سختیوں میں گھر جاتا ہے، جب بھی اس کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں، جب بھی انسان بالکل مجبور بے کس ہو جاتا ہے، پھر یہ جملہ کہتا ہے کہ فلاں حادثے سے میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی میرے سارے راستے بند ہو گئے، میری آس ٹوٹ گئی، میری امید ٹوٹ گئی۔ اب سمجھے امام حسین نے کیوں فرمایا اے عباس تمہارے جانے سے میری آس ٹوٹ گئی، عباس تمہارے جانے سے میرا حوصلہ ٹوٹ گیا، عباس تمہارے جانے سے میری امیدیں ٹوٹ گئی۔ عباس تم پہ بڑا ناز تھا نا، آخر کیوں نہ ہو جب تک عباس زندہ تھے کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف آنکھیں اٹھا کے
دیکھے ایسا نہیں صرف مولا عباس کو یا مولا حسین کو، ہر کسی کو ناز تھا عباس پہ۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا ہے نا، بشیر سے کہا گیا ہے بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دو، بس میں نے ختم کیے مصحف، بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دو کربلا میں سب کو مار دیا گیا۔ بشیر مدینے میں داخل ہوئے، آواز دی الا یا اہل یثرب، اے مدینے والو اب یہ مدینہ رہنے کے لائق نہ رہا، ارے ہائے حسین کو کربلا میں بھوکا پیاسا۔ خدا آپ کی آوازوں پہ رحمتیں نازل کرے۔ ارے یاد کرے اس جملے کو، یا ابن الشبیب ان کنت باکیا لشیء فابک للحسین، اے شبیب کے بیٹے اگر تم کسی پہ رونا چاہتے ہو تو آؤ میرے جد حسین پہ رو۔ ارے میرے جد حسین کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا، میرے جد کو کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ بس آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اے مدینے والو وہ حسین جو رسول کا نوازا تھا، زہرا کا لاڈلا تھا، علی کا شیر تھا، کربلا میں بھوکا و پیاسا مار دیا گیا۔ اب مدینے میں ہلچل مچا، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہے۔ بشیر نے کیا دیکھا، ایک ضعیفہ عصا کا سہارا لیتے ہوئے بشیر کے پاس پہنچی، بشیر کو پکڑا، اے بشیر تو کس حسین کی بات کر رہا ہے؟ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی میں فاطمہ کے غریب لال حسین کی بات، میں علی کے لاڈلے حسین کی باتیں کر رہا ہوں۔ بس جیسے یہ سنا ضعیفہ نے عصا پھینکا کہ بشیر میں کیسے تیری باتوں کو مان لوں جبکہ میرا بیٹا عباس حسین کے ساتھ ہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بشیر میں کیسے یقین کر لوں جبکہ میرا بیٹا عباس حسین کے ساتھ ہے۔ بشیر نے ہاتھوں کو جوڑا، فرمایا شہزادی بالکل بجا فرمایا، جب تک آپ کا بیٹا عباس زندہ رہا کسی میں مجال نہ تھی جو حسین کی طرف آنکھیں اٹھائے۔ شہزادی پہ خیز طاری ہوا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ میرا بیٹا عباس جری ہے، بہادر ہے، کیا عباس کو کسی نے مار دیا؟ شہزادی مار دیا؟ ارے کیسے مارا میرے بیٹے عباس کو؟ میرا بیٹا بہادر ہے۔ ہاتھوں کو جوڑا کہ شہزادی آپ کا بیٹا پانی لینے گیا تھا، ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی، مشک بھری نہر سے باہر نکلے، کسی نے نشانہ لگایا، دایاں بازو قلم ہوا، پھر نشانہ لگایا، بایاں بازو قلم ہوا، پھر نشانہ لگایا، مشک پہ چھدی، مشک سے پانی بہا، شیر نے گھوڑے کو موڑا۔ اب شہزادی سنیے، شہزادی آپ کا بیٹا عباس ابھی بھی بہادر تھا، جری تھا، لیکن کسی لائی نے ایک گرزلی سینے پہ حملہ کیا۔ بس جیسے سینے پہ حملہ کیا، شہزادی آپ کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پہ آیا۔ بس اتنا سننا تھا، ام البنی پہ غشداری ہوا، غشد فاقہ ہوا کہ بشیر، بس میں نے ختم کیا مصحف، کہ بشیر ایک جملے پہ غور کرو، بشیر مجھے ایک بات بتا، کہ مجھے بات یہ بتا، تو کہہ رہا ہے نا میرے بیٹے کے دونوں بازو قلم ہو گئے، بشیر تو کہہ رہا ہے نا میرے بیٹے کی پیشانی پہ تیر تھا؟ ارے بشیر ذرا یہ بتا، جب بھی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، لیکن میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے، ذرا بتا جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا منہ کے بل آیا یا سینے کے بل؟
رضا بقضائه وتسليما لأمره. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من أعوانه وأنصاره. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہماری آنکھوں سے نکلے ہوئے معصوم کو رومال سیدہ نجات عطا فرما. پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اہل بیت علیہم السلام کی معرفت کی توفیق عطا فرما. پروردگار امام زمان کی محبت و معرفت جوانوں کے دلوں میں فرما. پروردگار امام زمان کے لیے جو ہماری معرفت ہے اس میں مزید اضافہ فرما. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام زمانہ کے مخلصین میں قرار دے. ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد حیدر ابن مرحوم امیر حیدر کی روح کو اصال فرما. مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بابا سے بلند صلوات علیہ فرمائیں. نماز ظہرین کے لیے وقفہ ہے 15 منٹ کا. آپ حضرات نماز ظہرین ادا کریں. اس کے بعد دوسری مجلس کا آغاز ہوگا. دوسری مجلس خطاب فرمائیں گے علی جناب عزت مآب خطیب آل محمد مولانا سید میثم متقی دہلوی صاحب لکھنؤ سے تشریف لائیں. آپ سے گزارش ہے کہ نماز ظہرین کے فوراً بعد فرض ادا پہ تشریف لائیں.